بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ایک دیوبندی حضرات کے ایک عالم دین ہیں جنہیں بکھروی کہا جاتا ہے۔ بکھروی صاحب میلاد مصطفیٰ پہ بڑے چیخ بچی ہو رہے تھے اور بڑے چیخ کر بیچارے اپنے اندر کی جو بغض ہے، اندر کی تکلیف کا اظہار کر رہے تھے، بہت بڑے مجمع کے سامنے بیٹھ کے۔ تو کہہ رہے تھے جی یہ میلاد جو ہے یہ فلاں صدی میں شروع ہوا، عراق سے شروع ہوا، یہ بدعت ہے، یہ 3 چیزیں مسلمات میں سے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں۔ پھر آگے کہتے ہیں جی وہ بدعت حسنہ کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ چپر لگاتا ہے، مزین کرتا ہے، یہ نئی اصطلاح ہے سونی بدعت، تو پھر تم اہل سنت نہ کہلوایا کرو بلکہ سونے بدعتی کہلوایا کرو۔ تو یہ بندہ خود کو مناظر اسلام بھی کہتا ہے اور بڑا دعویٰ اس کا، لیکن یہ باتیں اس نے انتہائی یہ ٹھگی 2 نمبری کے چالاکی سے اور جہالت سے اس نے کام لیا ہے۔ جشن عید میلاد النبی، اس میں 3 حقیقتیں مسلم ہیں، ہمارے نزدیک بھی ان کے نزدیک بھی۔ نمبر 1 کہ اس کی ابتدا 604 ہجری میں ہوئی، 604 ہجری، 200 سے زیادہ کتب میلادیوں کی اس پر موجود کہ 604 ہجری یعنی 7ویں صدی، 600 سال اسلام کے اس عید سے خالی رہے۔ اور دوسری حقیقت، 200 کے قریب مولویوں نے لکھا کہ یہ مکہ سے شروع نہیں ہوئی، مدینہ سے شروع نہیں ہوئی، عراق سے شروع ہوئی، عراق سے شروع ہوئی۔ اور تیسری حقیقت، انوار ساتیہ اٹھا، تبیان القرآن اٹھا، ضیاء النبی اٹھا، رسائل میلاد اٹھا، میلاد النبی کے رسائل، میلاد الرسول کے رسائل، سب کتب میں 200 کے قریب مولوی نے کہا ہے بھی بدعت، ہے بھی کیا؟ بدعت۔ لیکن سب سے نیک بدعت، تبیان القرآن والے نے لکھا سب سے نیک بدعت، باقیوں نے کہا بدعت حسنہ۔ میں نے کہا یہ 3، اس سے پتہ چل گیا 600 سال اسلام کے خالی، جن میں صحابہ کا دور، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اربع، محدثین، حتیٰ کہ شیخ عبد القادر جیلانی، بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ، یہ سب کے سب ان کے دور میں یہ نہیں، ان کے بعد ایجاد ہوئی، اور وہ بھی موصل میں عراق کے اندر ایجاد ہوئی، اور وہ بھی بدعت۔ میں نے کہا اتنا مان، بدعت ہے۔ اور آگے تو نے کہا بدعت حسنہ۔ شیطان بڑا بے ایمان ہے، ایک چپر لگا دیتا ہے جس کو قرآن نے تزیین سے تعبیر کیا۔ پھر اپنے آپ کو اہل سنت نہ کہے، اکھوایا کر سونے بدتی، خوبصورت بدتی، اہل سنت نہیں، کام سارے بدعت حسنہ۔ اور کہتا اہل سنت نہیں، بدعت کر، بدعی کہلوا، اہل بدعت الحسنہ کہلوا، خوبصورت بدتی کہلوا، ورنہ۔ حیرت ہے کہ خود کو مناظر اسلام کہنے والا بندہ اس طرح غیر ذمہ دارانہ گفتگو کر سکتا ہے۔ بہرحال سب سے پہلے میں بکھروی صاحب سے یہ کہتا ہوں کہ چیلنج کرتا ہوں، صرف بکھروی صاحب کو نہیں، تمام ان مولویوں کو، ملاؤں کو کہ جو جشن میلاد مصطفیٰ پہ کیمرے کے سامنے آ کے چیں بچیں ہوتے ہیں، سب کو چیلنج ہے میرا، جواب اس کا لاؤ، تحقیقی جواب لاؤ۔ بکھروی صاحب سے سب سے پہلے میں کہتا ہوں، یہ بتاؤ کہ تم جن کیمروں کے سامنے بیٹھ کر اور جن محافل میں بیٹھ کے جشن میلاد مصطفیٰ پہ تنقید کرتے ہو کہ یہ نیا طریقہ ہے، یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے، صحابہ نے نہیں کیا، رسولہ نے نہیں کیا، فلاں دور میں نہیں تھا، فلاں دور میں نہیں تھا، فلاں امام نے نہیں کیا، فلاں امام کے دور میں نہیں تھا، فلاں امام کے دور میں تھا، یہ جتنی تم مکر کرتے ہو، فراڈ کرتے ہو، سب سے میں یہ کہتا ہوں کہ جس محفل میں بیٹھ کے کرتے ہو، کیا اس محفل کے فلیکس نہیں چھپے ہوتے، اس میں ساؤنڈ سسٹم نہیں آتا، کیا اس پر عنوان قائم نہیں ہوتا، اور کیمرے کے سامنے بیٹھ کے سارا کچھ کرتے ہو، تو یہ جتنا خرچ آتا ہے، ویڈیو پہ خرچ آتا ہے، محفل کے انتظامات میں خرچ آتا ہے، ٹینٹ والوں کو جو خرچ دیتے ہو، جو فلیکس والوں کو دیتے ہو، پیسے دیتے ہو، بنواتے ہو، جو ساؤنڈ سسٹم والوں کو پیسے دیتے ہو، اور جو عنوان قائم کرتے ہو، چیلنج ہے میرا تمام اس طرح کے ملاؤں کو،
سمیت اس بکھروی کے جو اپنے آپ کو معاذ علیہ السلام کہتا ہے کہ اس کا جواب لے کے آؤ کہ یہ جتنا خرچ کرتے ہو اور یہ جو پوری ایک صورت اور شکل اور حیات ہے، کیا یہ حیات یہ شکل صحابہ کرام کے دور میں تھی، تابعین کے دور میں تھی، تبع تابعین کے دور میں تھی، امام احمد بن حنبل کے دور میں تھی، امام ابو حنیفہ کے دور میں تھی، امام شافعی کے دور میں، امام مالک کے دور میں، باقی سیاستہ کے ائمہ ہیں، کیا ان کے دور میں تھی؟ یہ اپنی محافل کی جن جلسوں میں بیٹھ کے کیمروں کے سامنے بیٹھ کے تم میلاد مصطفیٰ پہ، جشن میلاد پہ تم ہٹ کرتے ہو، تنقید کرتے ہو، ذرا شرم نہیں تمہیں آتی؟ تمہیں ذرا بھی اللہ سے ڈر نہیں آتا، ذرا حیا نہیں آتا کہ اتنا مکر، اتنا فراڈ کہ ایک نئی شکل کی محفل میں بیٹھ کے خرچہ کر کے، کیمرے پہ خرچہ کر کے، ویڈیو پہ، ساؤنڈ سسٹم پہ، ٹینٹ پہ، ایک عنوان نیا دے کے ایک نئی شکل میں بیٹھ کے پھر کس منہ سے تم کہتے ہو کہ جشن میلاد مصطفیٰ فلاں دور میں نہیں تھا، یہ بدعت حسنہ یہ مانتے ہیں، یہ جناب فلاں صدی میں ایجاد ہوئی، فلاں ملک میں ایجاد ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا؟ میں سوال کرتا ہوں کہ یہ تمہاری جو حیات ہے قضائیہ، جس میں تم بیٹھ کر محفل میں بیٹھ کے تم جشن میلاد کو بدعت و گمراہی کہتے ہو، یہ کب سے شروع ہوئی؟ اس کی تاریخ ذرا بتاؤ، شہر کا نام بتاؤ، محلے کا نام بتاؤ، مسجد کا نام بتاؤ، کس سن کے اندر، کس محلے میں، کس مسجد میں تم نے اس شکل میں محفل کرنا شروع کی؟ صحابہ سے بھی ثابت کر کے دکھاؤ، انشاءاللہ چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ اور یہ بھی بتاؤ، مستقل سوال ہے، جتنا تم خرچ کرتے ہو، بکروی صاحب جس محفل میں بیٹھ کے آپ جشن میلاد پر زبان چلا رہے تھے، اس محفل پر کتنا خرچ آیا یہ بتاؤ؟ ٹینٹ والوں کو کتنا دیا گیا؟ کیمرے والوں کو کتنا دیا گیا؟ ساؤنڈ والے کو کتنا دیا گیا؟ وہ کس کھاتے کے اندر ہے؟ کس حدیث سے ثابت ہے؟ قرآن کی کس آیت سے ثابت ہے؟ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ مر جاؤ گے، جواب انشاءاللہ نہیں لا سکتے۔ یہ البدایہ ہے، اس کے اندر ابن کثیر نے شاہ اربل کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ وہ کان یعمل المولد الشریف ربیع الاول ویحتفل به احتفالا ہائلا، اور تعریفیں کی ہیں، احد الاجواد والسادات الکبراء والملوک الامجاد له آثار حسنۃ، تعریفیں کر رہے ہیں۔ وکان ما ذلک شہما وشجاعا فاتقا بطلا عاقلا عالما عادلا رحمہ اللہ واکرم مثواہ، اللہ ان پر رحم کرے، رحمت کرے، اچھا ٹھکانہ عطا فرمائے، عزت کی جگہ عطا فرمائے۔ کیا کرتے تھے وہ؟ میلاد کرتے تھے ربیع الاول میں، بہت بڑا جلسہ کرتے تھے۔ کانا یصرف علی المولد فی کل سنۃ 300,000 دینار، وہ ہر سال 3 لاکھ دینار میلاد پہ خرچ کیا کرتے تھے۔ آگے پھر کہتے ہیں رحمہ اللہ تعالی، اللہ ان پہ رحمت کرے۔ اب بتاؤ ابن کثیر بدعتی بنے یا نہ بنے؟ جو ایک اس بادشاہ کی تعریف کر رہے ہیں جو میلاد مصطفیٰ کرتا ہے، اس کو دعائیں دے رہے ہیں کہ یہ میلاد کرتا ہے، اچھا بندہ ہے، عالم ہے، عادل ہے، کیا کیا اس کی صفات ہیں۔ آپ ابن کثیر پہ بھی فتویٰ لگاؤ اگر جرت ہے تو، یا امام سیوطی ان پہ فتویٰ لگاؤ، لگا سکتے ہو۔ تمہارے جو ہاں اتنی بڑی بات نہیں ہے، چونکہ تم ان اماموں کو ہٹا کے خود امام اور مجتہد بننا چاہتے ہو، اپنے پیچھے قوم کو لگانا چاہتے ہو، لیکن تمہاری کیا حیثیت ہے؟ زادی کوڑ کرلی اور جو پہ چتیرن، آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ہم آپ کے پیچھے چلیں گے یا اماموں کے پیچھے چلیں گے؟ یہ بتاؤ، اپنی حیثیت دیکھو ان اماموں کے مقابلے میں، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اور جو گستاخیاں تمہارے بڑوں نے کی ہیں رسول اللہ کی، تقویۃ الایمان کا جواب تم نہیں دے سکتے، مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، لگاؤ فتویٰ اس پہ بھی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ دیکھو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، یہ الحافظ الفتاوی میں پورا جو ان کا رسالہ حسن المقصد فی عمل المولد، تو آگے کہتے ہیں مجھ سے پوچھا گیا یہ اچھا یا برا ہے، ثواب ملے گا یا نہیں؟ کہتے ہیں والجواب عندی ان اصل عمل المولد الذي هو الاجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي وما كان في مولده من الآيات ثم يمد لهم سماعات يأكلون وينصرفون من غير زيادة على ذلك هو من البدع الحسنة۔ کہہ رہے تھے نا کہ یہ بدعت حسنہ کدھر سے آ گئی؟ بتاؤں، یہ بخاری شریف سے آئی ہے، نعم البدعۃ هذه، نعم البدعۃ هذه، پڑھتے ہو نا پورا مہینہ نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھتے ہو نا، جس کو حضرت عمر نے نعم البدعۃ هذه کہا ہے۔ اب لگاؤ فتویٰ امام بخاری پہ، حضرت عمر فاروق پہ لگاؤ فتویٰ، جواب دو اس حدیث کا۔ نعم البدعۃ هذه، اچھی بدعت، تم کہتے ہو یہ نئی اصطلاح آ گئی ہے اچھی بدعت، سونی بدعت، سونے بدعتی، شرم نہیں آتی اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے کہ ہماری زبان جو ہم چلا رہے ہیں کہاں کہاں لگے گی؟ اب لگاؤ فتویٰ امام سیوطی پہ، ہوا
من البدع الحسنہ من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، ابھی امام نووی کے حوالے سے پیش کروں گا۔ آپ کہتے ہیں اللہ یصاب علیہ صاحب حال ما فیہ من تعظیم قدر النبی و اظہار الفرح والاستبشار بمولد الشریف، ہاں اسے ثواب ملے گا چونکہ رسول اللہ کی قدر کی تعظیم کرتا ہے اور رسول اللہ کی میلاد پر خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ لگاؤ فتویٰ ان پہ، یہ شیخ محقق ہیں، وہ یہ کتاب کے آخر میں الاخبار والخیار کے آخر میں کہتا ہے یا اللہ میرا باقی کوئی عمل ایسا نہیں جس کو میں تیری برگاہ میں پیش کرنے کے لائق سمجھوں، ایک میرا عمل تیری عنایت کی وجہ سے بڑا عظیم الشان ہے کہ محفل میلاد میں کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھتا ہوں۔ اے اللہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر محفل میلاد سے بڑھ کر جہاں پر تیری خیر اور برکات کا نزول ہوتا ہو، ان پر بھی لگا دو فتویٰ، لگا سکتے ہو، لگاؤ فتویٰ۔ لیکن اگر یہ دیکھو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہو یہ اچھی بدعت کدھر سے آگئی، جواب دو، آپ فتویٰ لگاؤ امام نووی پہ، کس پہ فتوے لگاؤ گے؟ تمہارے پاس بچے گا کیا؟ یہ دیکھو یہ من سن فی الاسلام سنتا حسنہ کے تحت کہتے ہیں کہ یہ حدیث یہ ظاہر کرتی ہے کہ اچھا طریقہ ایجاد کرنا دین کے اندر یہ جائز ہے، اس کا ثواب ملے گا۔ من سن فی الاسلام سنتا سیئہ، اسلام میں برا طریقہ جاری کرنا، یہ سنت بمعنی رسول اللہ کی سنت نہیں ہو سکتا چونکہ یہ تقابل ہے حسنہ اور سیئہ کا۔ تو آگے کیا شرح فرماتے ہیں، کہتے ہیں فی ھذا الحدیث تخصیص قولہ کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ، کہ یہ حدیث جو من سن فی الاسلام ہے اس کے اندر تخصیص ہے اس حدیث کی، وہ مخصص ہے اس کی، کیا ان المراد بہ المحدثات الباطلۃ والبدع المذمومۃ، مولوی صاحب اس حدیث کا خاص معنی ہے کہ مذمومہ بدعتیں ہیں، باطلہ محدثات ہیں۔ آگے کہتے ہیں ان البدع خمسۃ اقسام، 5 قسمیں ہیں بدعت کی، مولوی صاحب لگاؤ فتویٰ امام نووی پہ، واجبۃ و مندوبۃ و محرمۃ و مکروہۃ و مباحۃ، مباح بھی بدعتیں ہوتی ہیں، بعض بدعتیں واجب ہیں، علماء کہتے ہیں یہ چھالنی ہے نا آٹا چھاننے والی، یہ مباح بدعت کے اندر آتی ہے۔ مولوی جی 3 دفعہ تمہارے گھر کے اندر یہ بدعت جاری ہوتی ہے، آٹا چھان کے کھاتے ہو، آپ فتویٰ لگاؤ اچھی بدعت کدھر سے آ گئی؟ بتایا میں نے، مندوب بھی ہوتی ہے، مندوب کیسے کہتے ہیں، وہ مندوبۃن واجبۃن، یہ تو اچھی سے اوپر نکل گیا ہے۔ اب امام ابن حجر عسقلانی پہ فتویٰ لگا دو، یہ بھی کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو نعم البدعۃ ھذہ، نعم البدعۃ ھذہ کے تحت اب تم تشریح کرو نعم البدعۃ ھذہ کی، بکروی صاحب نعم البدعۃ ھذہ کی تشریح کرو، کیا بنتی ہے؟ امام ابن حجر نے کیا ہے، تیری کیا صیغت ہے ابن حجر کے سامنے؟ آپ کہتے ہیں والبدع اصلها محدثہ علی غیر مثال سابق وتطلق فی الشرع فی مقابل سنہ فتکون مذمومۃ، فرماتے ہیں بدعت اصل میں یہ ہے کہ سابق جو زمانہ اس کی مثال کے بغیر، آگے شرع کے اندر کیا ہے جو مقابلے سنت ہوتی ہے۔ مولوی صاحب بدعت کی یہ تعریف ہے، یہ نہیں کہ فلاں دور میں فلاں شہر سے ایجاد ہوا، فلاں دور میں، تمہاری یہ محفلوں کا انداز کس شہر میں، کس دور میں، کس سن میں جاری ہوا، تمہارا جو دیوبند کا مدرسہ ہے اس کا سن بتاؤ اور صحابہ سے ثابت کرو صحابہ نے کس شہر میں کس سن کو اس طرح مدرسہ قائم کیا علم دین کے نام پر، یہ سن بھی بتاؤ، انشاءاللہ اور ٹھکانے آئیں گے۔ اعلی حضرت کے غلاموں سے تجھے پالا پڑا ہے، کیا کہتے ہیں تطلق فی الشرع فی مقابل سنہ، سنت کے مقابل، تو جب مقابل ہو تو تکون مذمومۃ، پھر مذموم ہے۔ وتحقیق انہا ان کانت مما تندرج تحت مستحسن فہی حسنہ، مولوی جی فہی حسنۃ، فہی حسنۃ، یہ ابن حجر ہے، کہہ رہے تھے سونی بدعت نئی اصطلاح ہے، شرم نہیں آتی عالم دین کلوا کے مناظر کلوا کے اتنا دھوکہ فراڈ کرتے ہو، قوم سے دھوکہ کرتے ہو۔ اعلی حضرت نے ایجاد کی ہے، یہ تعریف کی ہے یا ہم نے اماموں سے لی ہے؟ اب جو ہمارے پہ فتویٰ لگا کے دکھاؤ نا، اگر جرأت ہے تیری، ان سارے اماموں پہ فتویٰ لگاؤ۔ وَإِنْ كَانَ مِمَّا تَنْدَرِجُ تَحْتَ مُسْتَقْبِحٍ فِي الشَّرْعِ فَهِيَ مُسْتَقْبِحَةٌ، ہاں اگر کسی قبیح کے تحت ہے تو قبیح ہے۔ ہم خود کہتے ہیں میلاد کے نام پر بدعتوں کی اجازت نہیں، ڈھول ڈھمکے ناچ کود، عورتوں کا دف سپیکر میں پڑھنا، رستے بند کرنا، یہ ساری چیزوں کے ہم خود مخالف ہیں، ہم خود مخالف ہیں۔ اور یہ بھی تمہاری چکر بازی دھوکے بازی ہوتی ہے کہ فساق اور جہلاء کی جو کرتوت ہے ان کو ہمارے پلڑے میں اور ہمارے کھاتے میں ڈالتے ہو۔ تمہارے جو فساق جہلاء ہیں ان کے کام اگر تمہارے کھاتے میں ڈالیں تو قبول کرو گے؟ کیا جواب دو گے؟ وَإِلَّا فَهِيَ مِنْ قِسْمِ الْمُبَاحِ، فرماتے ہیں اگر نہیں کسی مستحسن کے تحت بھی نہیں، مستقبح کے تحت بھی نہیں، تو پھر وہ مباح کی قسم سے ہے۔ وَقَدْ تَنْقَسِمُ إِلَى الْأَقْسَامِ الْخَمْسَةِ، پھر اس کی 5 قسمیں ہیں،
یہ دونوں امام کہہ رہے ہیں 5 قسمیں ہیں. ان البدع خمسۃ اقسام، یہ کہتے ہیں تنقسم الی الاحکام الخمسہ. آپ مولوی صاحب لگاؤ فتویٰ دونوں اماموں پہ. اور مزید میں تمہاری تسلی کے لیے، یہ تمہارے تھانوی صاحب ہیں، ان پر بھی لگا دو فتویٰ. انہوں نے لکھا ہے کہ جو قاسم نوتوی صاحب، ان سے کہا گیا کہ عبدالسمیع صاحب تو میلاد کرتے ہیں، عبدالسمیع آپ کیوں نہیں کرتے؟ بھائی انہیں حضور سے زیادہ محبت معلوم ہوتی ہے، اس لیے مجھے بھی اللہ محبت نصیب کرے. یہ دعا مانگو اللہ تجھے محبت نصیب کرے. یہ بک بک کرنا چھوڑ دو گے اور ہمارے ساتھ مل کے جشن میلاد کرو گے. درس کی، مدرسے کی محبت ہے نا، مکان کی محبت ہے نا، دکان کی محبت ہے نا. تجھے کوئی ماننے والا بلا لے نا، کاروبار شروع کرے، افتتاح کرے اور دعوتیں کریں، اس وقت تمہیں یاد نہیں آئے گا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ؟ صحابہ یاد نہیں ہے، اس پر دوڑ کے چلے جاؤ گے کہ خدمت ہوگی، کھانے کو ملے گا. اپنے مدرسوں کی خوشیاں، مساجد کی خوشیاں، اپنے دیگر تصنیفات معاملات کی خوشیاں، اپنی جماعت کی خوشیاں، اس وقت صحابہ یاد نہیں آتے. یہ دیکھو یہ بھی تھانوی صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں اپنے پیر کی بات کہ مولد شریف تمامی اہل حرمین کرتے ہیں، اس قدر ہمارے لیے حجت کافی ہے. حضرت رسالت پناہ کا ذکر مضموم کیسے ہو سکتا ہے؟ جو لوگوں نے زیادتیاں اختراع کر لی وہ نہیں چاہیے، تو ہم بھی اس حق میں ہیں کہ زیادتی بالکل نہیں چاہیے. میلاد کے نام پر زیادتیاں نہیں چاہیے، ہم خود گمراہی اسے سمجھتے ہیں. آگے صفحہ نمبر 56 پہ ہمارے علماء مولد شریف میں بہت تنازع کرتے ہیں، تاہم علماء جواز کی طرف بھی گئے ہیں. جب صورت جواز کی موجودت پر کیوں ایسا تشدد کرتے ہیں؟ کیوں تشدد کرتے ہو بکروی صاحب؟ آپ کے تھانوی صاحب لکھ گئے ہیں. آگے کہتے ہیں کہ اور ہمارے واسطے اتباع حرمین کافی ہے. لہذا بکروی صاحب سب سے پہلے جس محفل میں بیٹھ کے آپ ہم پہ فتوے لگا رہے تھے، چیخ چیخ کے بول رہے تھے، پہلے اس کا جواب پیش کرو. جو خرچہ کیا وہ بھی بتاؤ، 2 لاکھ ہے، 3 لاکھ ہے، ٹینٹ والوں کو کتنا دیا، ساؤنڈ والے کو، کیمرے والے کو، عنوان کیا رکھا ہے، یہ ساری حیات بھی ثابت کرو. خرچہ بتاؤ کس کھاتے کے اندر ہے، جن بیچاروں نے خرچہ کیا انہیں ثواب ملے گا یا نہیں، انہیں ثواب ملے گا یا نہیں مولوی صاحب، یا فضول خرچی کی ہے. کسی نے کہا تھا نا کہ نہ تم الزام ہم ہی دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی. اللہ تعالیٰ جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ مسل کے اعلیٰ حضرت پہ جو کٹڑ سنی اور سچا سچا سلف الصالحین کا طریقہ اس پہ قائم و دائم رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.